السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لے کر آئے آپ کے لیے ہمارے لیے۔ آج ہماری اماں نہیں آئی ہوئی ہیں کام کاج کرنے کے لیے، اتنا بڑا ایشو بن جاتا ہے نا۔ ہزار دفعہ میں نے کہا کہ آپ نہ آیا کریں نا، مجھے بتا دیا کریں کہ جی میں نے نہیں آنا، کیونکہ ہر کام کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی آج کل گرینڈ ٹیسٹ ہے، اعراز بنت قمر جو ہے نا ہنس رہی ہے مجھے دیکھ کر۔ میری بیٹی ہنستی رہتی ہے، دیکھیں اس بھی دیکھ کر شرماتی رہتی ہے۔ آج کے ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے اتنے عجیب سے ہو رہے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ، کیا سلسلہ چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا، کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ایک تو سردیوں کی ساری چیزیں تو آ گئی ہیں، بٹ سردیاں نہیں آئی ہیں نا۔ یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے کہ بھئی سردیاں نہیں آئیں، تو بس کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے۔ کچھ گلوبل چینجنگ بھی آپ کو پتہ ہے، گلوبل چینجنگ کی وجہ سے بھی جو ہے سارے معاملات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اب انوائرمنٹ آپ کو پتہ ہوگا، یہ سارے جو ہے سردیوں کے مہینے ہیں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کیونکہ سردیوں کے مہینے ہیں، اور آپ کو جو ہے سردیاں آ جاتی ہیں تو چیزیں تو ساری سردیوں کی آ گئی ہیں، پر مزے کی بات ہے سردیاں نہیں، سردیاں کہیں ہو تو گئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے ملک کے جو ٹیمپریچر چل رہا ہے نا وہ بھی افیکٹ کر رہا ہے آپ کا نا انوائرمنٹ کے اوپر۔ اگر موسم اتنی تو خوفناک صورتحال ہوئی ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ ناشتہ جب میں کر لیتی ہوں تو پھر میں نے یہ قہوہ پینا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی یہ مکس ہوتا ہے، یعنی کہ میں بوائل نہیں کرتی، پانی گرم کر کے اور پھر اس کے اندر جو ہے نا، یعنی ایک الگ سے میں نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی اجوائن ہے، اس میں آپ کی سونف ہے، زیرہ ہے، میتھی دانہ ہے تھوڑا سا اور زیرہ ہے، یعنی کہ سارا بھون کے آپ رکھ لیں اور کھانے کے فوراً بعد جو ہے نا، کوئی بھی کھانا اس کو لازمی لینا چاہیے، پھر بندہ بیمار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی بندے کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہیلدی لائف کی طرف جانا چاہیے۔ راز کچھ بچے ایسے ہیں جن کو آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر کام کروانا ہے۔ تو پاکستان کے حالات کو دیکھ کے نا میں تو بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گئی ہوں کہ بھئی ہم لوگ کدھر آ گئے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک جنگ جو ہے وہ ہماری نسلوں نے، یعنی کہ ہمارے جو پیرنٹس تھے انہوں نے لڑی تھی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری جنگ مجھے لگتا ہے کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ لڑیں گی پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، یعنی کہ سویلین اپنی اب بالادستی چاہتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے 77-78 سال ہو گئے ہیں، اس پہ سویلین کی بالادستی نہیں آئی نا آج تک۔ تو لیکن آپ تو خیر سوشل میڈیا کا ٹائم ہے نا، یہ تو سوچنے کا مقام ہے۔ اب تو لوگوں کو اردو میں بیٹھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی ہم کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں نا معاشرے کے اندر۔ تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کس طرح سے رہیں نا، اور کس طریقے سے آپ کو سوسائٹی کے اندر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ساری بات، باقی تو اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لے کر آئے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے لوگ کیسے بن جاتے ہیں، فرعون، نمرود، سمود، آج۔ لیکن بٹ آپ یہ دیکھیں نا، ان کا رزلٹ نہیں دیکھتے نا کہ بھئی ان کا کیا رزلٹ آیا، ان کی اپنی لائف کا کیا رزلٹ نکلا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے، دنیا ان کو کس طریقے کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ سمپلس ہوتا ہے نا۔ دیکھیں ہم موٹیویشن لیتے ہیں کسی بھی چیز سے، موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ ہاں جی یہ والا جو بندہ ہے اس کو اس طریقے سے عہدوں کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرتا ہے۔ اب دیکھیں جن جن لوگوں نے اپنے عہدوں کو ہسٹری دیکھ لیں استعمال کیا ہے نا، تو ان کو جنہوں نے اچھے طریقے سے عہدوں کو استعمال کیا، رسپانسبلٹی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، شخص کے ساتھ، دیکھیں آج تک ہسٹری میں جو ہے نا وہ یاد رکھے گئے ہیں بڑے اچھے لیولز کے لوگوں سے۔ لیکن جنہوں نے سیٹ پر بیٹھ کر، چاہے آپ بہت پیچھے چلے جائیں، صحابہ کے دور میں چلے جائیں، یزید کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ ظفر کو دیکھ لیں، آپ بہت سارے ہسٹری میں لوگ ہیں، میر جعفر، میر صادق کا نام جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ سارے وہ لوگ تھے۔ نشہ ہوتا ہے نا، ایک سیٹ کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ بات لاجک سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کرنا ہے دنیا کے اندر، کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے آئیں گے، تو سارے کام جانور بھی کرتے ہیں بھائی، یہ کون سا ہم انوکھا دنیا سے کوئی کام کرتے ہیں۔
سوچنا چاہیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہم نے اپنا رول کیسے جو ہے وہ نبھانا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ سوچتے نہیں ہیں کسی کے بارے میں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارا کانسیپٹ ہو کہ انسان دنیا میں جب آیا تھا کتنا لاغر تھا, یعنی کہ اپنے اوپر تو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا تھا, اس کو بھی 2-4 لوگ جو ہے نا کے ساتھ اس نے چلنا پھرنا سیکھا, اٹھنا بیٹھنا سیکھا ہے, ینگ ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں جب ہم معاشرے میں چلتے ہیں تو تب بھی ہم سہارے لے کر ہی چل رہے ہوتے ہیں. کبھی ماں باپ کے سہارے ہوتے ہیں, کبھی بہن بھائیوں کے سہارے ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. جب مر جاتے ہیں تب بھی 4 لوگوں کے جو ہے نا ہمیں سہارے ہوتے ہیں. ایسا انسان جو بنا بھی مٹی سے ہو اور مٹی کے اوپر ہی چلتا ہو, اس کی تمام ضروریات زندگی بھی مٹی کے اوپر ہی ہوں, اور اس نے دفن بھی مٹی کے اندر ہونا ہو, تو کیا اس کی اہمیت ہے, کیا اس کی وقت ہے, بتائیں. اور دنیا تو فانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا کہ بھئی دنیا تو یعنی میری نظر میں سب سے بری چیز ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بری چیز جو ہے وہ دنیا ہے میری نظر کے اندر. جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی انسان سے پیار کریں تو اس کو چاہیے وہ دنیا سے کو جو ہے نا وہ پسند نہ کرے. تو دنیا کے اندر پسند کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ہم دنیا کو چھوڑ کے اور چلے جائیں کسی جنگل کے اندر اور جو ہے پھر ہم اپنی لائف کو گزاریں, یہ مقصد نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں آئے ہیں تو کوئی مقصد تو ہوگا نا. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں نے تو کسی بھی چیز کو بے مقصد تو نہیں پیدا کیا نا, کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے زندگی کے اندر اس کا نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم آج کل جو دور جا رہا ہے, جو ٹائم پیریڈ جا رہا ہے, کچھ اگر 20-30 سال پہلے چلے جائیں بڑی اہمیت تھی رشتوں کی, وقت تھی, اور پیسہ تو بالکل بھی دماغ کے اندر نہیں تھا, کم ہو زیادہ ہوں, بٹ رشتہ بڑے امپورٹنٹ تھے. بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ دی جاتی تھی رشتوں کو, چاہے وہ غریب رشتہ دار ہو چاہے امیر رشتہ دار ہو, بہت رسپیکٹ دی جاتی تھی. لیکن آج کا جو 20-30 سال کے بعد کا جو ٹائم ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہم نے سب سے زیادہ کیا کھویا ہے, اپنے رشتے کھو دیے ہیں ہم لوگوں نے. اور ایک ہوس ہمارے اندر آ گئی ہے پیسے کی. رشتے میں پیسہ جو ہے وہ ضروری ہے, لائف گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ سروائیو پیسے کے بغیر نہیں کر سکتے سوسائٹی کے اندر, لیکن پیسہ رشتہ دار نہیں ہو سکتا. پیسے سے آپ کی رشتہ داری نہیں ہو سکتی. آپ پیسے سے ماں باپ نہیں خرید سکتے, آپ پیسے سے بہن بھائی نہیں خرید سکتے, آپ پیسے سے ہیلتھ نہیں خرید سکتے, آپ پیسے سے خوشیاں نہیں خرید سکتے, آپ پیسے سے نیند سکون نہیں خرید سکتے. تو مجھے بتائیں کہ پیسے سے آپ صرف وہی چیزیں خرید سکتے ہیں نا جو مادہ پرستی والی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی کہ مادہ پرستی کی جو چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں آج کے دور کے اندر جو ہے نا بس پیسہ جو ہے نا وہ تمام رشتوں کے اوپر جو ہے نا حاوی ہو گیا. میں تو نہیں سمجھتی ایسے. اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں نا جو جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا ہے, اور آپ اگر کبھی ان کو آپ ریسرچ کریں نا ایسے لوگوں کو جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اور انہوں نے اپنے رشتہ دار چھوڑ رکھے ہیں, تو آپ یقین کریں آپ جائیں ان کے پاس نا اور ان کی لائف سٹائل کو دیکھیں. آپ یقین کریں ایک تو ان کے پاس جو ہے نا جیسے جیسے پیسہ آتا جاتا ہے, اب پیسہ دیکھیں کس طریقے سے آتا ہے. آج کل ہمارے مائنڈ سیکٹر میں نا یہ بالکل بھی چیز نہیں ہے کہ پیسہ کیسے ہمارے پاس آ رہا ہے نا, بس پیسہ آنا چاہیے نا. اور آپ اگر کسی امیر ہوتے ہوئے بندے کو دیکھیں نا تو آپ یقین کریں ان کے بیڈ کے نیچے آپ جا کے دیکھیے گا اتنے سارے تو وہ بیگ بنے ہوئے تھے جس میں میڈیسن ہوتی ہے آپ کی, اور اس کے بعد جو ہے نا بے سکونی لائف کے اندر جو ہے نا وہ بیسیکلی ان کی آ جاتی ہے. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بے سکون فیل کرتے ہیں. کچھ لوگوں سے میں پوچھتی بھی ہوں کہ آپ کو نیند آ جاتی ہے, آپ سکون سے سوتے ہیں, تو بہت سارے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں تو نیند نہیں آتی, نیند بڑی مشکل سے آتی ہے, اور یعنی کہ سکون والی نیند نہیں آتی. تو دیکھیں یہی وہ چیز ہوتی ہے, انسان کا جو سکون کا تعلق کہاں سے ہے, آپ کے دل سے ہے. اور دل کا تعلق کہاں سے ہے, ظاہر ہے بیسیکلی دل کا تعلق اور دل کا سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر یعنی کہ اپنے ذکر کے اندر رکھا ہوا ہے نا, کہ بھئی مجھے آپ یاد کریں گے تو دل اتنا مطمئن ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دور میں نا جو میں جج کرتی ہوں, جو میری لائف کا ایکسپیرینس ہے, مجھے ایسا لگتا ہے قریب ترین رشتے بھی آپ کے منافقت کے اوپر جو ہے نا وہ سروائیو کرتے ہیں اس ٹائم کے اوپر. یعنی بہت قریب کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی پیسے کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا آپ سے تعلق جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. لیکن خیر میں تو نہیں رکھتی, میری تو طبیعت نہیں ہے ایسی. لیکن میں اپنا تجربہ بتا رہی ہوں
کہ لوگ جو ہیں پیسے کی بنیاد پہ، لیکن ایسے لوگ جو پیسے کی بنیاد پہ رشتے رکھتے ہیں نا وہ سالڈ نہیں ہوتے کبھی بھی. ان رشتوں کے اندر کبھی آپ یہ دیکھیں سکون بھی نہیں ہوتا ان رشتوں کے اندر، اور ان رشتوں میں پائیداری بھی نہیں آپ کی ہوتی ہے وہ، اور محبت بھی نہیں ہوتی. تو سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی سکون کیسے اس کے اندر ہے. سکون ظاہر ہے آپ کے رشتے آپ کے پاس ہوں اور وہ محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں اور آپ کا ملنا جلنا ہے. اب ہم دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم بھی خیر بزنس کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہاؤس ہولڈ ہیں اور بہت بزی لائف ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جو کو میں سنتے ہیں کہ بھائی ٹائم نہیں ہے ملنے. اب یہ دیکھیں کہ 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے کیا کیا ہوا ان 24 گھنٹوں کو 12 گھنٹے میں کنورٹ کیا ہوا ہے. بھائی جب آپ سو کے اٹھیں گے 12 بجے تو آلریڈی 12 گھنٹے تو آپ کی لائف سے مائنس ہی ہو گئے نا. تو بھی ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنا دن اپنے ٹائم کم کر لیں گے تو بھی ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس تو کوئی ٹائم نہیں ہونے والا. تو یہ بہت سوچنے کا مقام ہوتا ہے. چھوٹی سی زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ہر اس چیز کو اہمیت دینی چاہیے جو ہمارے ساتھ آگے جائے گی، نہ کہ اس چیز کو اہمیت دیں جو یہی جو ہے نا وہ رہ جائیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ مثال لے لیتے ہیں کہ چلیں فرعون کو دیکھ لیں، کتنا پیسہ تھا، کس حیثیت میں یاد رکھا جاتا ہے. نمرود کو آپ دیکھ لیں کتنا تھا خزانہ، کس حیثیت سے یاد کرتے ہیں. آج سمود کی قوم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی. آپ یہ دیکھ لیں کہ بریو تھی، کس حیثیت میں جو ہے نا وہ یاد رکھا جاتا ہے آج کے دور کے اندر. اور بہت سارے مثال ہیں، لیکن بٹ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں کتنے ہمبل، ٹالرنس اور سچ، صداقت، آنیسٹی، اور رشتوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، آپ نے رشتوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگر اب ہول سیرت کو ہم چیک آؤٹ کرتے ہیں نا تو ان کی لائف کے اندر پیسہ نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا. آپ دیکھ لیں کہ تا حیات رہتی دنیا تک نام جو ہے ان کا قائم و دائم ہے. کیوں؟ لائف سٹائل انہوں نے سوسائٹی کے اندر یعنی پوری دنیا کے لیے ایسا دیا کہ وہ رول ماڈل بن گئے نا. آپ دیکھیں کہ جب ہم حاکمیت میں بیٹھتے ہیں تو ہم فرعون بن جاتے ہیں. نہیں تو اگر ہم سمجھیں کہ یہ سیٹ ہے، ہمیں اس کا حساب کتاب دینا ہے، یہاں پہ بھی دینا ہے، آگے بھی دینا ہے نا، یہ مائنڈ سیکٹر ہمارے پاس آگے والا اس ٹائم کے اوپر نہیں ہے کہ ہم نے آگے جا کے بھی کوئی حساب کتاب دینا ہے. جب ہم آگے کے معاملات کو یعنی کہ سمجھ لیں کہ ہم نے آگے کی طرف جانا ہے نا، اور یہ دنیا ٹیمپریری ہے، تو آپ یقین کریں ہم اپنے ہر چیز کو جو ہے پازیٹیولی جو ہے وہ سروائیو کر کے چلیں گے. ہم اپنے رشتوں کو بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ لے کے چلیں گے. وراثت کے جو معاملات ہیں آج کل جو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا، ان معاملات کے اندر جو ہے نا ہم بہت اچھے طریقے سے جو ہے چلیں گے. لوگوں کی رسپیکٹ کریں گے، دیانت کریں گے. اسپیشل جو ہے نا عورت کی جو عزت ہے وہ تو حرمت والی ہے، کعبے کی حرمت کی طرح کی ہے. اس کو ہم جو ہے بہت زیادہ اہمیت دیں گے، چاہے وہ کسی کی بھی ماں بہن بیٹی ہو اس کو اہمیت ہم دیں گے. گھروں کی رکھوالی جیسے ہم اپنے کرتے ہیں ویسے ہی کریں. جب ہمارے مائنڈ سیکٹر میں آگے کے جب معاملات آ جائیں گے نا کہ ہم نے یہ ٹیمپریری دنیا کو چھوڑ کے آگے کی دنیا میں جانا ہے جہاں ہماری باقاعدہ موویز جو دنیا میں بنا رہے ہیں، جو ہماری بن رہی ہیں، وہ وہاں جا کے چل جائیں گی تو پھر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے. بٹ باقی اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ پھر نبی تھے، تو بھی ظاہر ہے ہم اور آپ تو بالکل سمجھ لیں عام سے لوگ ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. بٹ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کرے. لیکن بٹ میں سمجھتی ہوں کہ رشتوں کے معاملے میں ہر انسان کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، وہ معاملہ بندے کا بندے سے ہے. میرا ایک چینل ہے میشا مافضل، ہاں پلیز اس کو آپ لائک کیا کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اچھی چیزوں کو موٹیویٹ کریں سوسائٹی کے اندر، تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ پازیٹیولی سوچ سکیں، پازیٹیولی سوسائٹی میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں. تھینک یو سو مچ.